اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مسجدا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ انسان کا ہمیشہ سے یہ المیہ رہا ہے کہ یہ 100 سال تک زندہ رہتا ہے یا کم و بیش، اور پھر یہ مر جاتا ہے۔ اس کے مرنے کے بعد ہمیشہ اختلاف رہا ہے اس باب میں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد یہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کا کوئی وجود باقی نہیں رہتا، اور اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول ہمیشہ یہ نظریہ پیش کرتے رہے ہیں کہ مرنے انسان جب پیدا ہوتا ہے یہ مرنے کے لیے پیدا نہیں ہوتا۔ انما خلقتم للعب، تم ہمیشہ کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ یہ موت جو ہے بل تنتقلون من دار الی دار، تم ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو جاتے ہو، مرتے تم نہیں ہو۔ جو انسان پیدا ہوا ہے وہ مرتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ موت تو ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل کرنے کا ایک مرحلہ ہے۔ تو یہ بحث جس طرح یہاں موجود تھی، یہ بحث اس وقت بھی موجود تھی جب اصحاب کہف کا یہ واقعہ رونما ہوا تھا۔ کچھ لوگ یہی کہتے تھے کہ مرنے کے بعد بس انسان مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے، مٹی کے ساتھ مل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ نہیں، یہ مرنے کے بعد پھر جی اٹھتا ہے، اس کو زندہ کیا جائے گا۔ اور اس کے اوپر بحث ہو رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع بے موقع، عقلی دلیلیں تو ہر وقت دی ہیں، موقع بہ موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسی دلیلیں بھی دی تاکہ محسوس طریقے پر یہ ثابت کیا جا سکے کہ موت کے بعد زندگی ہے، اور اصحاب کہف کا جی اٹھنا اس کی سب سے بڑی حسی دلیل تھی۔ اب سنیں قرآن مجید یہاں کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اسی طرح ہم نے مطلع کر دیا ان پر۔ یہ بھی اللہ کی حکمت تھی، جس خدا نے ان کو 300 سال تک غار میں سلایا، اگر وہ نہ چاہتا تو لوگوں کو آج بھی اب بھی ان کی خبر نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اللہ کی مشیت تھی، اللہ کی حکمت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم نے ان کو جگایا، پھر ان کے ذہن میں ڈالا کہ وہ آدمی جائے، پھر پوری احتیاطی تدابیر انہوں نے اختیار کی، لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ سکہ لے کر گیا اس بازار میں تو دکاندار نے دیکھا کہ یہ تو اس دور کا سکہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے دور کا سکہ بھی نہیں ہے، پھر اس کی وضاحت کیسی ہوگی؟ 100 سال کے بعد تہذیب بدل جائے، 200 سال کا آدمی آپ دیکھیں تو آپ حیران جائیں کیسا آدمی ہوگا۔ چاہے ہمارے اپنے آباء و اجداد بھی اٹھ کر ہمارے سامنے آ جائیں تو ان کی وضاحت، ان کی چال ڈھال، ان کا لباس، ان کی زبان، سب چیز بدلی ہوئی ہوتی ہے۔ تو وہ حیران رہ گیا، اس نے سکہ دیکھا اور پھر ارد گرد کے لوگوں کو اس نے کہا۔ پھر کچھ کہتے ہیں کہ وہاں یہ احتمال اور خیال بھی پیدا ہوا کہ ان کے ہاتھ میں کوئی پچھلے زمانے کا خزانہ لگ گیا ہے، کوئی دفینہ ہاتھ آ گیا ہے، کوئی بڑی دولت ان کے ہاتھ آ گئی ہے۔ بہرحال جتنے منہ اتنی باتیں ہوتی ہیں اس موقع کے اوپر۔ اکٹھا ہو گئے لوگ اور پھر بادشاہ کے پاس پہنچے، اور بادشاہ نے اس کو دیکھا تو وہ خود حیرت زدہ ہو گیا، اور اسی اثنا میں یہ جوان پلٹ کر اپنے غار میں چلا گیا، اور وہاں جا کر اس نے کہا معاملہ تو گڑبڑ ہو گیا ہے، لوگوں کو تو پتہ چل گیا ہے۔ یہ پھر وہاں سو گئے، اور ان سونے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت ان کے اوپر موت طاری کر دی، سارے کے سارے فوت ہو گئے۔ اب ان کا اس طرح کا 2 2.5 3 سال کے 100 سال کے بعد جی اٹھنا اور پھر اچانک ان کا مر جانا، یہ خاصی برکت والی بات تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اگرچہ اس دنیا کے اندر، یعنی اس ملک کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے، آخرت کو ماننے والے، نبیوں کو ماننے والے پیدا ہو چکے تھے،
لیکن اس کے باوجود شرک و بت پرستی کا وہاں رواج تھا۔